نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران میں اہل کتاب اور خصوصاً نصارہ کے شبہات کے جوابات ارشاد فرمایا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر ایمان قبول نہیں کریں گے اور متشابہات کے پیچھے لگ کر اور کفر اور شرک پر ڈٹے رہیں گے تو پھر نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، اور جیسا کہ آل فرعون کی حالت ہوئی ویسی حالت ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور اللہ نے ان کو پکڑا تھا۔ پھر فرمایا کفار کو بتاؤ تم نے ضرور شکست کھانی ہے، بھلا رب سے ٹکر کون لے سکتا ہے؟ جیسا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ آج کے سبق میں وجہ بتائیے انکار کی۔ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ لوگ کیوں اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کی محبت اور خواہشات کی اتباع وہ رب سے غفلت میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ زینت بنایا ہے، مزین کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ فرمایا انسان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چوک میں کھڑا ہے، 2 راہے پہ کھڑا ہے، وہاں 2 راہیں ہیں، ایک اس طرف جا رہا ہے دوسرا اس طرف جا رہا ہے، اور 2 ہی بندے کھڑے ہیں وہاں پہ راستہ بتانے والے بھی، اس راستے کی طرف بھی ایک بندہ کھڑا ہے اور اس راستے کی طرف بھی ایک بندہ کھڑا ہے۔ یہ کہتا ہے اس طرف آؤ سیدھے ہاتھ پہ، یہ راستہ تیری منزل کو جا رہا ہے جہاں تو نے جانا ہے، لیکن یہ راستہ بڑا کٹھن سا لگتا ہے۔ دوسری طرف بھی ایک کھڑا ہوا ہے،
وہ کہتا ہے اس طرف جاؤ، یہ راستہ تیری منزل کو جاتا ہے، راستہ بڑا خوبصورت ہے، سج دھج والا ہے، روڈ بنا ہوا ہے بہترین۔ اب انسان نے فیصلہ کرنا ہے کس طرف جانا ہے۔ اس سیدھے راستے کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستہ جو ہے وہ کٹھن ہے، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں مشکلات ہیں، لیکن منزل آگے جنت ہے۔ الٹے راستے کی طرف بلانے والا شیطان ہے۔ راستہ بڑا مزین ہے، عیش و عشرت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن آگے انجام بڑا خطرناک ہے، جہنم ہے۔ فرمایا یہ زینت دنیا کی جسے دیکھ کر تم راہ بھول رہے ہو، جسے خوبصورتی کو دیکھ کر تم اصل راستہ چھوڑ کر وہ کٹھن تمہیں لگ رہا ہے اور اس راہ پر چل پڑے ہو، یہی تو آزمائش ہے۔ یہیں سے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ تم کس راہ کو اختیار کرنے والے ہو۔ اگر اس کٹھن راستے کو جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے تم نے اختیار کیا، بس تمہاری موت کا وقت آئے گا، آگے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وہ جنت کی خوشخبریاں لے کر، جنت کے پھول لے کر آ جائیں گے۔ جیسے ہمارے مہمان آتے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، پھول لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، ایسے ہی فرشتے رب کے تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اور اگر اس راہ پر گئے جو راستہ تو بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، بس وہاں بھی آگے استقبال تو ہوگا، لیکن فرشتوں کی مار کے ساتھ ہوگا، لوہے کے گرزوں کے ساتھ تمہاری پھنٹی لگے گی اور گھسیٹ کر تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمائیے آزمائش کو ذرا سمجھنا۔ یہاں پہ آج کے سبق میں وہ چیزیں بتائی ہیں جو دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ فرمایا زین للناس، زینت دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، عورتوں سے اور بیٹوں سے اور جمع کیے ہوئے خزانے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان لگے گھوڑے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے سارا دنیا کی زندگی کا سامان۔ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ غافل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر جو فتنہ چھوڑا ہے، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ وہ عورتیں ہیں۔ عورتوں کے محبت میں لوگ بدکاریوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، عورتوں کی محبت میں بعض دفعہ لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ، النساء حبائل الشیطان، یہ شیاطین کے جال ہے جو انسانوں کو، مردوں کو گمراہ کرنے کی۔ یا جس طرح کسی اور ایک بزرگ نے مثال دی، فرمایا یہ بنی اسرائیل کی مچھلیاں ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل مچھلیاں ہفتے والے دن بنا تھا نا، سامنے نظر آتی تھیں تو ان کا جی للچاتا تھا اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی عورتیں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے جائیں تو سمجھو کہ میں نے اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے فتنے میں پڑ گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ماشاءاللہ بہت اللہ کے ولی اور عورتیں فتنہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور کرنے والی ہیں پھر یہ میرے لیے آزمائش بن گئی۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ایک سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کے سامان میں سب سے بہتر چیز نیک بیوی ہے۔ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ نیک۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے معاون ہیں۔
یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکی کے کام پھیلانے میں اور برائیوں سے منع کرنے میں اور اللہ پر ایمان لانے میں، نیک اعمال کرنے میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ فرمایا بہتر دنیا کی چیز وہ نیک خاتون ہے۔ اگر بیوی اچھی ہے، نیک ہے، تو مرد بھی نیکی کے کام میں معاون ثابت ہوگی، مرد کے لیے بھی، اور اولاد کے لیے بھی اللہ رسول کی سمجھانے کی درسگاہ ثابت ہوگی۔ لیکن اگر دنیا کی محبت میں، عورتوں کی محبت میں رب کے حکم کو چھوڑ دیا، پھر کیا ہے؟ خواہشات ہیں۔ پھر جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کشتی کے تیرنے کے لیے ضروری ہے، پانی نہ ہو تو کشتی ریت سے تیر سکتی ہے بھلا، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر چلا گیا تو اس کو غرق کر دے گا۔ تو ایسے ہی نیک خاتون یا دنیا کی جتنی چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں سب ضروری ہیں، لیکن دل کے اندر اگر محبت آ گئی، اللہ کی محبت نکل گئی تو پھر بیڑا غرق ہے۔ زین للناس، زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں سے، والبنین، اور نمبر 2 بیٹوں سے۔ اولاد کے لیے انسان اللہ کے احکامات کو بعض دفعہ بھول جاتا ہے۔ حلال حرام اکثر جو ملاتا ہے تو کس کے لیے ملاتا ہے جی؟ اپنے بچوں کے لیے ملاتا ہے، بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسروں کا حق مارتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا انسان تو انس سے ہے نا، جیسے کہ یرموک کی لڑائی میں زخمی صحابہ اکرام ہیں، پانی کا پیالہ ایک زخمی کے پاس پہنچا تو قریب دوسرے نے پانی مانگا تو وہ اس حال میں جب دنیا سے جانے والے تھے تو فرمایا میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ، میری خیر ہے۔ ان کے پاس پانی لے کر گئے تو تیسرے نے مانگا، کہا پہلے ان کو پلاؤ۔ ان کے پاس گئے تو وہ وفات پا گئے، روح پرواز کر گئی۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ پلٹ کے پہلے کے پاس آئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ یہ ہے انسانیت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسانیت، اپنی پرواہ نہ کرنا اور دوسرے کا خیال کرنا۔ یا صحابہ کرام کی زندگی میں تو بہت ساری مثالیں ہیں، اور ہم مثال وہاں سے ہی ملتی ہے، اور اپنی زندگیوں میں ہمیں نظر کوئی نہیں آتی کہ مہمان آیا تو چراغ بجھا دیا، خود بیوی بچے سب بھوکے اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ تو یہ ہے انسانیت۔ اور انسان جب انسانیت سے نکلتا ہے اور بگڑتا ہے تو پھر اس میں آ جاتی ہے حیوانیت۔ حیوانیت کی مثال یہ ہے کہ دوسروں کے آگے سے چھین کے کھانا۔ فرمایا 4-5 ڈنگر ہوں نا، گائے ہوں، بکریاں ہوں، ان کے آگے آپ چارہ ڈالیں تو ایسے دیکھیں پھر کھڑے ہو کے دوسرے کے آگے سے نا، حالانکہ اسی طرح کا گھاس اپنے آگے بھی پڑا ہوا ہے، لیکن دوسرے کے آگے سے چھین کے کھانا، یہ کیا ہے؟ انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت ہے۔ اور پھر اس سے بھی جب مزید بگڑ جائے انسان تو پھر درندگی پہ آ جاتا ہے۔ اور درندہ کیا کرتا ہے؟ صرف دوسرے کے آگے سے کھاتا نہیں، دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے۔ پھر جیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جناب چند ہزاروں کے لیے اگلے آدمی کو قتل کر دیا اور اس کا مال لے کر بھاگ، موبائل کے لیے بندہ مار دیا جی، موٹر سائیکل کے لیے بندہ مار دیا جی، اور قتل کر کے جناب لے کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ نظر تو انسان آ رہا ہے، حقیقت میں جانور بھی نہیں ہے بلکہ درندہ ہے، بھیڑیا ہے، یہ چیتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس سے بھی بگڑ جاتا ہے انسان، پھر وہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ درندہ چیر پھاڑتا ہے لیکن کھاتا تو ہے نا، اور سانپ بچھو کھا بھی نہیں سکتا، وہ صرف تڑپاتا ہے، وہ صرف تڑپاتا ہے، وہ ڈنگ مارتا ہے اور تڑپاتا ہے، بس لوگ تڑپتے ہیں اور اس کو مزہ آتا ہے۔ بعض انسان دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، مزاج میں سانپ بچھو بنے ہوتے ہیں، لوگوں کو تڑپاتے ہیں اور پھر جناب انہیں مزہ آتا ہے۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے کہیں خبر سنی تھی کہ ایسے یہ قتل کرنے والے، ٹارگٹ کرنے والے پکڑے گئے تو ان سے جب پوچھا گیا بھائی تم یہ کیوں مارتے ہو، کیا دشمنی ہے؟ کہا کوئی دشمنی نہیں ہے، جب ادھر گولی لگتی ہے نا پھر وہ تڑپتے ہیں، وہ مزہ آتا ہے۔ جب گولی مارتے ہیں اور وہ تڑپتے ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے بچھو، یہ ہے سانپ۔ تو اولاد کے لیے بات تو یہاں سے چلی
اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے بچوں کا لقمہ چھیننا یہ انسانیت نہیں ہے۔ اپنا مکان بنانے کے لیے دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ اپنا چولہا جلانے کے لیے کئی چولہے بجھانا یہ انسانیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خواہشات، عورتوں کی محبت اور بچوں کی محبت نے انسانیت کو برباد کیا۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، نمبر 3 جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے۔ یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو، میرے خزانے زیادہ، بینک بیلنس میرا کیا ہو، زیادہ ہو۔ بعض لوگ ساری زندگی خود بھی نہیں کھا سکتے۔ الذی جمع مالا وعدد، مال جمع کرتے رہتے، گنتے رہتے ہیں، بھئی اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، زیادہ واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ جو اپنی آنکھوں سے میں نے اپنے کانوں سے دیکھا سنا ہے، وہ ایک بندہ بڑا پریشان، حالت اس کی یہ تھی، یہ میں اپنی ذاتی تو میں بات بتا رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے، ورنہ شاید نام لوں تو آپ میں سے بھی زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ دوائی کے لیے پریشان، کھانے کے لیے پریشان، سسک رہا ہے، زندگی کے دن پورے کر رہا ہے، اور کہہ رہے مول صاحب بڑا پریشان ہوں کہ سونا جمع کیا تھا تو وہ ایک کو دیا اور وہ تتر ہو گیا۔ چلو جی اللہ اور وہ دے گا، دیکھو اس کے دل سے نہیں نکلتا۔ وہ کتنا تھا، جب بار بار اس نے کہا پتہ چلا 2 کلو سونا تھا، 2 کلو۔ کتنا؟ نہ اس کی زکوٰۃ دی، نہ اسے اللہ کے نام پہ دیا، نہ خود استعمال کیا۔ اپنی دوائی بھی اس سے نہ لے سکے، اپنے کپڑے بھی اس سے نہ لے سکے، اپنا کھانا بھی اس سے نہ لے سکے، اور دنیا سے سسک سسک کر چلے گئے۔ یہ ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، جمع کی ہوئی خزانے سونے اور چاندی کے جمع کیے ہیں، کھا کوئی اور گیا ہے، نہ دنیا میں کام آیا نہ آخرت میں کام آئے۔ تو یہ چیزیں بھی ایک ذوق اور شوق ہے۔ آگے فرمایا والخیل المصومۃ، نشان لگے گھوڑے۔ یہ گھوڑے کالے گھوڑے ہوتے ہیں نا، اس کا ماتھا جو ہے سفید ہو اور کھور سفید ہو، 5 کھلیان گھوڑے، یعنی 4 ٹانگیں ان کی سفید ہیں اور 5واں پیشانی متھا، یہ جناب کیا ہیں، یہ اس کے سفید ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور یہ اس وقت سب سے خوبصورت سواری ہوتی تھی۔ آج کل اس کی جگہ پہ گاڑیاں آ گئی ہیں، تو گاڑیوں کا شوق، سواریوں کا شوق، میرا ماڈل اچھا ہو، اپنا ماڈل تبدیل کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیے، اور پڑوس کے اندر غریب بھوکا ہے، اس کو پیٹ میں لقمہ تک نہ دیا، کل قیامت والے دن رب کو کیا منہ دکھائیں۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کے محبت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ والانعام والحرث، اور اسی طرح فرمایا مویشی، بعض لوگوں نے فارم بنائے ہوئی ہیں بڑے بڑے، اس میں جناب بھینسیں ہیں، اس میں بکریاں ہیں، اور اس میں مرغیاں ہیں اور کبوتر ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں پال کے رکھی ہیں۔ یہ بھی ایک شوق ہے جی۔ اور بعض لوگوں کو تو کتے پالنے کا شوق ہے، وہ جناب کتوں کی خدمت کی جا رہی ہے اور کتوں کو کھلایا جا رہا ہے، باقی انسان مرتا ہے تو مرے، اس کی تو پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ تو فرمایا یہ بھی ایک دنیا کی حرص ہے، یہ کسی کو کوئی حرص لگ گئی، کسی کو کوئی حرص لگ گئی۔ والحرث، اور کھیتیوں کی حرص۔ آپ جائیں اور بڑے بڑے زمینداروں کو دیکھیں تو وہ کس طرح جناب دوسروں کی زمینوں پہ اپنے فصل کے لیے جناب قبضے کرتے ہیں اور تباہیاں پھیر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں، ان کی حرص میں لوگ مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہوئے۔ اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، اوے لوگو، یہ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور خزانوں کی محبت، اور گھوڑوں یعنی سواریوں کی محبت، جانوروں کی محبت اور کھیتیوں کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہی تو سب دنیا ہے، اور کیا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اگر بہتر ٹھکانہ چاہیے تو کس کے پاس ہے بولو؟ یہ دنیا کی رنگینیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ اگلی آیت میں اس لیے فرما قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو چیز اس سے بہتر ہو؟
جن چیزوں کے پیچھے تم لگے ہو ان سے بہتر میں اللہ تمہیں بتاؤں۔ یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فَمَلِ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ دنیا کی لذتیں دنیا کی رنگینیاں مل بھی گئی تو آخر موت ہے، اور تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس کے بعد موت کوئی نہیں ہے، وازواج مطہرہ اور پاکیزہ بیویاں۔ اللہ جنت میں پاکیزہ بیویاں عطا فرمائیں گے، حسد سے پاک، بغض سے پاک، نافرمانی سے پاک، یہ ساری چیزوں حتیٰ کہ ظاہری گندگیوں سے، حیض نفاس سے بھی پاک ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ورضوان من اللہ، لوگوں اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ دنیا میں دیکھا جو عیاشیوں کی طرف گیا اللہ ناراض ہو گیا، وہاں عیش بھی ہوگی اور اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دعا ہے، وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم زینت لنا الدنیا، اے اللہ تو نے ہمارے لیے دنیا کو زینت دی، وَأَنبَأْتَنَا أَنَّ مَا بَعْدَهَا خَيْرٌ مِّنْهَا، اور تو نے ہمیں بتایا کہ دنیا کے بعد ایک زندگی ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یا اللہ فَجْعَلْ حَظَّنَا فِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اے اللہ دنیا میں سے جو مقدر تھا تو نے دے دیا، جو بہتر ہے اس میں سے بھی ہمیں کچھ حصہ عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا کا حصہ تو ہمیں مل گیا جو تو نے مقدر میں لکھا تھا، اے اللہ وہ جو بہتر ہے نا، اے اللہ اس میں سے بھی ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ آپ سب بھی آمین کہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ زین للناس، زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی سے، والخیل المصومہ، اور نشان لگے گھوڑے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل آپ فرما دیجئے او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں خبر دوں جو اس سے بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، اور بیویاں پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور رضا اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا